زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ سانپ ڈس جائے تو ہو جاتی ہے موت، انسان ڈس جائے تو نہ زندگی نہ موت۔ لوگوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ ہمت نہیں ہے داستانِ زندگی اپنی سنا سکیں، مختصر سنو جس نے بھی دل توڑا جی بڑھ کے توڑا۔ صحت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ کسی کی بات کا غلط معنی نہ لو جب تک صحیح معنی کا امکان موجود ہو۔ لازم نہیں ہے حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعرات غروب آفتاب سے جمعہ غروب آفتاب تک سورۃ کہف پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ سوالات کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائے مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا سکون بن کر یا درد بن کر۔ یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے، بہت سال لگے، اور سال بھی جوانی کے۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک کلمہ نکال دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، پھر اللہ پاک اس کے لیے اس کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اور بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر کہاں تک پہنچے گا، پھر اللہ پاک اس کے لیے اس کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔ یہ وقت کھٹن نہیں، یہ وقت اجر سے پہلے کا وقت ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اپنوں سے بے شک اختلافات رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا بیوقوفی اور بہت ہی بڑا منافقت ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ اس کے علاوہ کسی بھی ہمدردی کی امید رکھنا خطرناک ہے۔ اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں، اگر آپ خوفناک تنہائی کا شکست دینا چاہتے ہیں
تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ ایک زندگی کو 100 زندگیاں جینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں، الغرض پڑھیں۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ وقت بتا دیتا ہے سب کی اوقات، بڑی باتیں تو سب ہی کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ پاک کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ یہاں، جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والا اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تمہیں حیران رہ جاؤ گے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اب تجھے چاہیے رات میں سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے، اپنی زندگی کھونے سے پہلے پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں ملے گا قرار، تیرے دل کو اسی فکر میں۔ میں نے اپنے اندر اتنی چیزیں دفن کی ہوئی ہیں کہ اب مجھے خود ہی معلوم نہیں پڑتا کون سی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے نمازی بزرگان دین کی نظر میں بے نمازی واجب القتل ہے، ترک نماز کفر ہے۔ بے نماز کو اس وقت تک قید میں ڈالا جائے جب تک توبہ نہ کرے۔ اسلامی مملکت میں حکمران بے نمازی کو قتل کا حکم دے۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے موت کے وقت اس کا ایمان چھین جاتا ہے۔ بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے، آمین۔